بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح پاکستان لائیو کے ساتھ سامعین محترم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ منجو صحرائی. پورے پاکستان کو اور پوری دنیا میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کو، بلکہ پوری امت مسلمہ کو عظیم تر پاکستان کا 71واں یوم آزادی مبارک. سامعین محترم، جب ہم پاکستان کا ذکر کرتے ہیں، اس عظیم تر پاکستان کا ذکر کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں، تو ایک نامعلوم سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیجیے گا اپنے ہوا میں، کوچوں میں، بازاروں میں آپ کو پاکستان کا رنگ نظر آئے گا. آج میں جب گھر سے چلنے لگا تو میری چھوٹی بیٹی نے کہا کہ بابا آپ پاکستان کا فلیگ یہاں لگا. یہ میری بیٹی نے لگایا، یہ یاد نہیں تھا. ہر بندہ پاکستانی ہے، ہر بندہ پاکستان کے رنگ میں لگا ہوا پاکستان. پوری دنیا میں، پوری امت مسلمہ میں پاکستانی اور پاکستانیت کو بڑے احترام سے دیکھا جاتا ہے. اگر ہماری کوتاہیوں کے سبب جیسے ہم نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اگر ذکر کیا جاتا ہے تو افسوس کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن اس افسوس میں بھی احترام، پیار اور خوبصورتی ہو. مجھے باہر جانے کا موقع ملا، باتیں کرنے کا موقع ملا، لوگوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملا. یقین کریں لوگوں میں ایک تڑپ ہوتی ہے پاکستان کے بارے سے. پاکستان کو وہ خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستانی قوم کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کو وہ عظیم تر دیکھنا چاہتے ہیں. اور ہم سب، ہمارے اندر جو پاکستان بسا ہے نا یار، میں ان کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. یہ پاکستان بڑا کیوں ہے. آپ سب کو، سب سننے والوں کو، جو نہیں سن رہے تھے، سب دوستوں کو پاکستان کی 71ویں یوم پیدائش مبارک. بہت بہت مبارک، بہت بہت سی بدھائیاں آپ. اور خوبصورتی آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس 71ویں یوم آزادی کا کی جو شروعات ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. آج میں دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج ہمارے 15ویں قومی اسمبلی کے منتخب اراکین قومی اسمبلی نے حلف کیا. تمام ذہنوں کی طرح میرے ذہن میں بھی بہت سے خدشات تھے. سوچ رہا تھا بہت اللہ بلا ہوگا، بہت ایک دوسرے کی خانہ زنی ہوگی، بہت سی عجیب و غریب کیفیت ہوگی. لاکھ لاکھ شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر. لگتا ہے کہ ہم بھولے ہوئے لوگ واپس اپنی طرف لوٹ رہے ہیں. کچھ نہیں. آج جمہوریت کا حسن دیکھنے کو ملا. اختلاف رائے ہوتی ہے، اختلاف رائے میں برداشت ہوتی ہے، اختلاف رائے میں احترام ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اختلاف رائے میں اس ملک کی بقا، استحکام اور سلامتی کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے، اور آج ہمیں وہ اہمیت نظر آئی. اس پہ بھی آپ سے مبارکباد. سامعین محترم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ موضوع بڑا قیمتی ہے اور بڑا منفرد ہے. آج ہم اپنے اس وصیت کی بات کر رہے ہیں، جنوبی پنجاب کے اس حصے کی بات کر رہے ہیں جہاں سرائیکی بولی جاتی ہے. سرائیکی بڑی میٹھی زبان ہے. میں عموماً کہا کرتا ہوں میں کوئی بڑا پیار ہے سرائیکی کا. میں آپ سرائیکی بولنا، میرے بچے سرائیکی بولتے ہیں. ہم سرائیکی میں پاکستان دیکھتے ہیں، سرائیکی پاکستان، خوبصورت پاکستان، محبت کا پاکستان، پیار کا پاکستان، خواجہ فرید کا، شاکر شجاع آبادی کا پاکستان، اور میرے آج کے مہمان جناب حمید الفت مرغانی، جنہوں نے ڈاکٹریٹ کی سرائیکی، ڈاکٹر حمید الفت مرغانی.
ان کا پاکستان ہے. یہ میرے آج کے معزز مہمان سرائکی کے بہت بڑے دانشور اور بڑی خوبصورت بات جن کی وجہ سے میں نے ان کا چناؤ کیا وہ یہ کتاب انہوں نے لکھی دھرتی قائد مافیو. یہ قائد اعظم علیہ رحمت کے حوالے سے ان کا نذرانہ عقیدت ہے ایک پاکستانی. سر میں جوش میں آپ کو ویلکم کہنا بھول گیا. السلام علیکم. تو سر یہ 1995 میں یہ کتاب آئی 1995 یعنی اس کتاب کو آئے ہوئے بھی 23 سال ہو گئے. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ربع صدی پہلے محبت کرنے والے پاکستان سے محبت کرنے والے قائد اعظم سے عقیدت رکھنے والے ایک سرائکی دانشور نے بہت سی کتابیں 15 سے 20 کتابیں ماشاءاللہ ہر سال لکھتے ہیں. میں آپ کے اور بہت زیادہ حائل نہیں رہنا چاہتا. سنتے ہیں مطلب کیا پاکستان کی گال کرنا سر تھوڑا جو میں جذبات بڑا گھر ہے اچھا آپ ہندوستان میں آپ اردو میں بولیں گے تاکہ لوگوں کو سمجھ جائے. اچھا وہاں جانا پڑا. اچھا 2004 ٹھیک. تو 2004 میں وہاں پٹیالہ میں ہمارے علاقے ہو. اچھا پٹیالہ میں ایک عالمی کانفرنس تھی. اچھا اس میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے وفد کے ساتھ میں گیا تھا. یعنی آپ سرکاری اور شاہی وفد شاہی وفد اس میں اس وقت یعنی ڈیرہ غازی خان ڈویژن سے میں اکیلا ہی تھا. اچھا باقی 2-3 لوگ جو تھے وہ ملتان سے تھے. ڈاکٹر طیب توفی صاحب اور شوکت مغل صاحب اور ظہور دریجہ صاحب. یعنی کہ سرائکی وسیلے سے اگر دیکھا جائے تو سرائک 4-5 لوگ. باقی لیا سے آپ گئے. اس وقت میں لیا تھا. لیا میں باقاعدہ طور پر 2001 میں آیا. اس سے پہلے میں 12 سال تقریباً ملتان میں 2004 میں آپ گئے نا. تو وہی میں لیا سے اس وقت یہی تو ڈی سی کھنڈ ڈویژن کی بات کر رہا ہوں. ڈی سی کھنڈ ڈویژن سے میں اکیلا ہی تھا. تو وہاں یہ جان کر مجھے اپنے آپ پر فخر محسوس ہوا کہ میں ایک ایسے ملک کا باشندہ ہوں کہ جہاں میں آزادی سے اپنے مذہب کی بات کر سکتا ہوں, اپنے حوالے سے اپنے ادب کی بات کر سکتا ہوں, اپنی زبان کی بات کر سکتا ہوں, یعنی کہ ہر حوالے سے اپنی ذات کی بات کر سکتا ہوں. وہاں میں نے وہاں کے مسلمان طالب علموں سے جب بات کی مجھے محسوس ہوا کہ ان کے اندر کچھ خاص طور پر جو مسلمان ہیں کہ ان کے اندر کچھ ایسی بات ضرور ہے جو وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, جو وہ باہر نکالنے کی کوشش نہیں کرتے. مقصد یہ ہے کہ مجھے اس وقت بہت بڑی خوشی اس بات سے ہوئی کہ باقی ہم جب موازنہ کیا تو آپ کو لگا کہ آپ ایک آزاد ملک کے آزاد اور مختار شہری تھے. ایسی بات اس وقت ظاہر ہے کہ مجھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ جو تھا وہ بہت بڑا یاد آ رہا تھا. ان کی محنت جو تھی, ان کے نہرو رپورٹ کے بعد 14 نکات خاص طور پر سامنے آئے تھے, جن کے بعد دوسرے لفظوں میں یہ 2 قومی نظریہ کا ایک حوالہ تھا, تو وہ رہ کر یاد آ رہے ہیں. تو یہ کہنے کے ملک کے ساتھ جو ایک محبت ہے وہ ہر ایک کے لیے آج کا موضوع یہ ہے نا سر, وہ ہے سرائکی وسیع. سارے دوست نے لکھے پڑھے پھر میں پڑھے وہاں بھی جی اس کے نیچے ہمارے دوست نے لکھا کیونکہ آپ جس زمانے کی بات کر رہے ہیں پہلے کے پاکستان کی, اس زمانے میں سرائکی وسیع تو تھا ہی. تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ یار سرائکی اس زمانے میں بولی جاتی تھی اور اس علاقے کے لوگ بولتے تھے, تو ہم نے تو اس علاقے کے حوالے سے اور زبان کے حوالے سے اس بستی کا ذکر کیا. اس بستی میں تھوڑا سرائکی نا کہ سرائکی ایک اور زبان ہے کہ جیڑی ظاہر وسیع بولی جاتی ہے, اور یہ الگ گل ہے کہ اساں ای زبان کو مختلف نام نال پکڑے ہیں.
मुल्तान इनको मुल्तानी आख्या में लगी है, बहावलपुर को बहावलपुर या रियासती आख्या में लगी है, और ये मुख्तलिफ इलाके ले जाही कोई हिक्का का हिक्का है आखिर, लेकिन ये हिक इलाका ये जंगी हा जितना ई जुबान का नाम ईश्वरी हाई पर सरे के वो इलाका सिंध का शुमारी इलाका, सिंध का सिरे का इलाका, यानी सिंध का जो सिरे का इलाका सखत ये नजदीक का इलाका और बाड़ो का इलाका उत्तर के लिए जुबान या बोली नहीं गई है, बस ये थिया कि माहिरीन कुछ बचे मुसीबत की वजह नाली सरे की अगर गुजारिश है तो ये मतलब ये लफ्ज भी पहले का चलता गया, ये नहीं ऐसा बात है सरकार को अब प्यार कर लिया ये का असली रूह होती है। मैं तो ज़ुबानें जो भी भैया ने हवाला में एक बात या कैसा डॉक्टर मारो को हाथ मिला उन्हें क्योंकि ये जुबान के हवाले ना भी लिखी है तो ये जी मकाला जो है मुल्तानी जुबान और उसका उर्दू से ताल्लुक उन्हीं वजह से उसका मादर जुबान आती है ना, हाँ यानी कि माँ आती है, यानी उन्हें एक नजरिया जरा पेश कीते पहले पंजाब के उर्दू हाफिज मोहम्मद शिरानी उन नजरिए उनको मजीद उन्हें विदात करने की कोशिश की उन्होंने, तो हालांकि लिखा ने तो सारे पूरे जनूबी पंजाब ही आप सकते हो तो सब इन गाना भी कोई इख्तिलाफ कोई नहीं पहले कि मैं इस्लामी की बात जुबान दे हवाले जेड़ी जुबान जेड़े इलाके जल्दी उनको अपनी जुबान में जुबान बोली मां बोली जो बड़ी एहतराम दिखाती है। अच्छा गुजारिश है ना असल जो वसीयत की बात है जी जिस इलाके की बात कर रहे हैं ये आपका ये जो इलाका है जहाँ से अगर हम तहरीक पाकिस्तान को स्टडी करें जी तो यहाँ क्या नजर आता है, कौन कौन ऐसी हस्तियाँ थी क्या तहरीक का सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने मेरी किताब का तारुफ कराया थोड़ा सा धरती का मुहावरे, यानी ये जो पाकिस्तान है ये कायद आज़म की वजह से ही हमारे सामने आया है, मुहावरे नाल सब मिले तो इसमें मुहावरे का मतलब यानी किसी के वास्ते किसी के जरिए किसी की मेहनत के सबब मेहनत यानी कायद आज़म की मेहनत के सबब पाकिस्तान में मिला, उनकी जद्दोजहद को हम इनकार नहीं कर सकता, उससे नजर चुरा नहीं सकते। तो इसमें इस किताब में एक जो बाब है जो आखिरी बाब है, मैं अगर उसकी जो वो बाकी जितनी ये किताबें इस मौजू पर आई हैं उन सबसे ये मुख्य है, इसमें 8वां बाब जो है वो मैंने दिया है सराय की वसेब भी तुम बहावे, यानी कि जो सराय की वसेब से ऐसे लोग मौजूद थे जो कायद आज़म के साथ तहरीक के पाकिस्तान के साथ जो काम कर रहे थे, मैंने उनका तज़किरा इसमें किया है। तो इसमें ज़ाहिर मुल्तान के लोग भी हैं, बहावलपुर के लोग भी हैं, डेरा गाजी खां के लोग भी हैं, बल्कि लिया के उसमें ज़ाहिर के लिया के लोग भी हैं। तो मुझे लिया के हवाले से भी ये एक बात बड़ी अच्छी लगी कि एक वक्त ऐसा आया कि लिया के लोगों ने एक तहरीक शुरू, बड़ी मजे की बात क्या पाकिस्तान से पहले क्या मैं पाकिस्तान से पहले तहरीक पाकिस्तान के दौर तहरीक पाकिस्तान के दौर में एक तहरीक शुरू हुई ये मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तहरीकें चलती रही हैं ना, तो लिया में एक तहरीक ये शुरू हुई कि विलायती कपड़े जो हैं उनको नहीं पहनना, बल्कि ये हुआ कि चौक कसाबा में विलायती कपड़े जलाए गए और उसके साथ ये किया गया कि वहाँ खट्टी का सिलसिला शुरू किया गया, यानी खट्टी का कपड़ा बुनने का सिलसिला वहाँ शुरू हुआ और लोगों ने विलायती कपड़ा पहनने की बजाय खट्टी का कपड़ा पहनने को अहमियत। जब मैं आपसे ये विलायती कपड़ा किसे कहा जाता है, यानी कि जो विलायत से आ रहा था, जो बाहर से आता होगा, जो हमारे यहाँ टेक्सटाइल मिलेंगी जाहिर बात विलायत की ही हो रही थी, जो यानी कि अंग्रेज हमारे पास आए हुए थे, जो ब्रिटिश हाँ वो जो ताजर उसका बाइकाट लिया वालों ने, यानी बाकी इलाकों में भी हुआ था, लिया में भी उसका बाइकाट हुआ। हाँ इसका मैंने वैसे तज़किरा भी किया था, इसकी बात है तो ये यानी और उसमें यानी चंद जो लोग हैं ना उनका भी मैंने खास तौर पर जिक्र किया है। अगर कहें तो बस बिल्कुल सुनाइएगा तो शुक्रिया हमने पाकिस्तान का करना, पाकिस्तान के मुस्लिमों का करना, ये सारे मुस्लिम हमारे हिंदुस्तान में
جائیں ویلے غیر ملکی مال دی کارڈ دی تحریک چلائی گئی. پورے ہندوستان میں ایک تحریک چلی سال پہلے چلائی گئی. تو لیا دے چوک قصاباں والے چوک قصاباں وچ ولایتی کپڑے ساڑ دیتے گئے تے کھجاں لا کے کپڑے بناون شروع کر دیتے گئے. این تحریک کو ختم کرن کیتے پکڑ دھکڑ تھی. تو لیا دے مسلمانے دے نال کئی ہندو بھی نپٹے گئے پکڑے گئے, کیونکہ وہ ہندو کی وجہ سے پکڑے گئے کہ وہ اتھاں خاص طور پہ کاروبار کرنے ہیں, کپڑے کا کاروبار کرنے ہیں. لیا دے مسلمان سیاسی شعور کا موضوع ویلے بتا جہاں لاہور جو پاکستان کی قرارداد منظور کی گئی. یہ قرارداد کے بعد کچھ بندے جنہیں خاص طور پہ مسلم لیگ اپنے آپ کو شامل کیا. انہیں نظر حسین شاہ بخاری, فیض اللہ خان, احسان اللہ خان, فضل احمد خان سیہڑ اور باہو شاہ قریشی. یہ نام خاص طور پہ شامل ہے. اور کہا جاتا ہے کہ فیض اللہ خان جو ہے وہ سب سے پہلے ریڈیو لے کر آیا. لیا میں ریڈیو لوگوں کے پاس نہیں ہوا کرتا تھا. وہ ریڈیو لے کر آیا. اس نے اپنے گھر کو مسلم لیگ کا ایک اکھاڑا بنایا, مسلم لیگ کا آفس بنایا, اور اس میں وہ ریڈیو جو ہوتا تھا اس کے پاس وہ ہوتا تھا خبریں سننے کے لیے اور دوسرے پروگرام سننے کے لیے. لوگ وہاں خاص طور پر اکٹھے ہوتے, ریڈیو سننے کے لیے آتے. ریڈیو یعنی کہ اب تو بات ہم کہاں سے کہاں تک کر رہے ہیں. تو اس وقت ظاہر ریڈیو کا بھی نہیں, ایک جدوجہد آزادی میں ریڈیو کا بھی بڑا وہاں وہ کی ایکٹیویٹیز سامنے آتی تھی. وہ صلاح مشورے بھی ہوتے تھے. اچھا سامنے مطلب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں. یہ دوست ہمارے سوسائٹی میں پڑھ رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ جب پورے ہندوستان میں ولایتی کپڑے کے خلاف تحریک چلی تو لیا کے لوگوں نے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس تحریک پر لبیک کہا, اور یہاں تک وہ آگے بڑھ گیا اس تحریک میں کہ ولایتی کپڑوں کو جلایا گیا, یعنی ہماری چوک صاحب جی, اور وہاں پھر باقاعدہ کپڑے بنانے کا سلسلہ شروع اور اس وقت جو حکومت تھی, جو ریاست تھی, اس نے باقاعدہ گرفتاریاں کی, اور پھر اس رد عمل کے طور پر ولایتی کپڑے کے مخالف تحریک کے رد عمل کے طور پر لیا کے لوگوں نے گھڑیاں لگائیں اور ہاتھوں سے کپڑے کی بنائی شروع کی. اور پھر کئی نام ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ نام ہے, وہ بھی نام لیا کے ہیں. وہ بھی تو تحریک پاکستان میں سب سے جو لیا میں جو نمایاں لوگ تھے اس میں نظر حسین شاہ بخاری صاحب جی, اور دوسرے کون تھے؟ نظر حسین شاہ فیض اللہ خان, جس فیض اللہ خان صاحب تھے, اور احسان اللہ خان تھے, فضل احمد خان سیہڑ کا نام آتا ہے, فضل احمد خان سیہڑ اور باہو شاہ قریشی, اور اس کے اور بھی کچھ نام ہے. اور وہ نام ہے محمد رضا شاہ دستانی, اچھا, غلام حسین اور چیرنی شاہ, اچھا, ماہر اللہ داد, ماہر خدا بخش, ماہر حاجی محمد کلاسرا, غلام فرید چانڈیا, اللہ بخش خان ایرانی, پیر فیض محمد شاہ. اچھا, یہ اللہ بخش ایرانی جو ہیں یہ اسی ایرانی خاندان میں سے فرید خان ایرانی صاحب کے عزیز ہو سکتے ہیں صاحب ہے. پیر فیض محمد شاہ, ملک ملک علی محمد سامجا, اور اسی طرح ملک محمد نواز اولک, اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ضلع میں مسلم لیگ متعلق. اور ایک بات اور میں بتاؤں کہ ایک خاندان جسے ادبی حوالے سے بھی اور علمی حوالے سے بھی بڑا اہم نام دیتے ہیں, وہ ہے لیکھی خاندان. لیکھی, ٹھیک ہے. تو اس لیکھی خاندان کے بارے میں آتا ہے کہ لیا کے لیکھی خاندان جو تھے, ان میں سے میاں بلاول لیکھی تھے, میاں غلام سرور لیکھی, اور میاں غلام اکبر لیکھی. انہوں نے 1946 کے الیکشن میں امیر عبداللہ روکڑی, جو کہ میاوالی میں تھے, امیر عبداللہ روکڑی کی مدد کے لیے یہ لوگ میاوالی تک گئے. امیر عبداللہ صاحب مسلم لیگ کے تھے, وہ میاوالی میں الیکشن لڑ رہے تھے, جہاں سے قافلہ ان کی مدد کرنے کے لیے. مقصد یہ کہ یہ اسی طرح نسیم لیا کے بارے میں آتا ہے کہ شاعری میں انہوں نے وہ بھی تحریک میں شامل رہے. ایسی بہت سی چیزیں شامل کرتے رہے کہ ہمارے یہاں جو گرفتاری ہوئی جی, جانی کا کہ وہ انگریز مخالف تحریک, آزادی کی اس میں جو مسلمان بھی تھے, اس میں ہندو بھی شامل تھے. ہندو بھی گرفتار ہوئے, اس میں لیا کے ہندو بھی گرفتار ہوئے اور مسلمان بھی گرفتار ہوئے. ان گرفتاریوں کے کوئی ہے پتا کہ ان کی یہ تو مختلف ہوں گے سعودی, انہی میں سے کچھ ہوں گے جو جن کے نام آ رہے ہیں نا.
انہیں میں سے کچھ ہوئے یہ ظاہر ہے کچھ چیزیں تحقیق طلب بھی تو ہے نا، ظاہر ہے ساری چیزیں یہ تو کئی پروجیکٹ ہو سکتے ہیں، کئی مقالہ جات لکھے جا سکتے ہیں اس موضوع پر. اتنی بڑے سانحے اور افسوس کی بات کہ ہم نے کبھی اپنی تاریخ کو نہیں پھیلا. نہیں بالکل ہم نے دیکھیں قدم ب قدم تحریک چل رہی ہے، کہاں قائد اعظم، کہاں لکھنؤ، کہاں جناب لاہور، کہاں لیا، اسی طرح جہاں لوگ جا رہے ہیں. اور اگر میں اس وقت کی بات کروں تو اس وقت لیا اور مظفر گڑھ صاحب ایک ساتھ ضلع مظفر گڑھ تھا. تو مظفر گڑھ کے جو لوگ تھے ان میں عبدالحمید دستی کا جو نام آتا ہے وہ خاص طور پر انہوں نے مظفر گڑھ میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اور 45-46 کے جو صوبائی انتخابات ہوئے اس میں مجلس احرار کی طرف سے، مجلس احرار بھی سامنے کے وہاں پر نمایاں تھی. تو نواب رضا نصر اللہ نے جو ہے کریم قریشی کا مقابلہ کیا. اس میں نواب زادہ صاحب، نواب زادہ خان اینٹی مسلم لیگ تھے، 3 لوگ تھے. ہاں مطلب یہ کہ 3 پارٹیاں تھیں اس وقت. ایک میں عبدالحمید دستی جو مسلم لیگ کے نمائندہ کے طور پر سامنے آئے، دوسرے جو تھے وہ نواب رضا نصر اللہ خان جو مجلس احرار کی طرف سے سامنے آئے، اور تیسرے کریم قریشی تھے جو یونینسٹ پارٹی کی طرف سے سامنے آئے تھے. تو ان تینوں کا آپس میں مقابلہ ہوا تھا صوبائی انتخاب میں. تو اس مقابلے میں عبدالحمید دستی جو تھے انہوں نے دونوں مخالف امیدواروں کو چت کر دیا اور وہ کامیاب ہوئے. وہ اس وقت اچھا یہ دستی خاندان تو ویسے شروع سے ہی دستی خاندان مسلم لیگ کے ساتھ اور کام کر رہا. زمانے میں جو ہمارے ہاں جو ضلع میں جو علاقائی گروپ تھے وہ دستی گروپ تھا اور ہر گروپ. اور مشتاق احمد گربانی کا نام بھی بڑا معروف ہے اس دور میں کہ نواب مشتاق احمد گربانی جو تھے وہ بھی تحریک پاکستان کی تحریک میں بہت نمایاں ان کا کردار تھا. وہ پاکستان کے حامی. ہاں وہ ڈسٹرکٹ بورڈ کے وائس چیئرمین رہے ہیں. یہ بعد میں ظاہر ہے کہ اپنا بہاولپور جو تھی اور بعض مغربی پاکستان کے گورنر کا حوالہ بھی آتا ہے. تو 1935 میں یہ ضلع کی جانب سے اسمبلی کے ممبر بنے تھے. تو یہ یعنی کہ اور اس کے بعد پنجاب کابینہ میں پارلیمانی سیکرٹری اور ریاست بہاولپور کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں. ریاست بہاولپور کے جی ہاں پہلی کابینہ میں ریاست بہت بڑا نام بہت بڑا آنر ہے کہ انہوں نے تو کہا بغیر کسی شک کے پاکستان کے ساتھ علاج کیا اور اپنے خزانہ جو ہے نا کھول دیا پاکستان کی ریاست کے لیے لے لیا. بالکل میں یہ بلیا کی مظفر گڑھ کی اور اسی طرح تھوڑی سی بات اگر ڈیرہ غازی خان تھوڑی کیوں زیادہ کری دل کے اس بہاولپور کی بات میں کرتے ہیں کیونکہ لیا سے شروع کی ہے بات. کیونکہ لیا مظفر گڑھ بہاول اپنا ڈیرہ غازی خان راجن پور تو یہ علاقے جو تھے ان میں حالانکہ دیکھا جائے تو یہ ایک اس قسم کے قبائل ہیں. یہ قبائلی علاقہ جو ہے اس میں ایک ایسا سسٹم چل رہا ہے جس میں انگریزوں کی وفاداری بہت زیادہ موجود تھی. جتنے جاگیردار جتنے بھی نوابین اور جتنے امامین وہ سارے انگریز پرست. یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ یعنی کہ یہ تحریک پاکستان کا ہی دور تھا جب ایک نام اسرم خان افغانی کا آتا ہے جو جس نے سید دیہات کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی تھی اور المعین کے نام سے وہ ایک رسالہ بھی جاری کرتے تھے. تو انہوں نے انگریز مخالف کی تحریک چلائی تھی. اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ انہیں یہاں سے بدر کر دیا گیا تھا. افغانستان وہ چلے گئے تھے. کالا پانی نہیں بھیجا تو کالا پانی نہیں یعنی افغانستان اسلم غانی صاحب جو تھے وہ کہاں گئے؟ وہ سوکڑ کے تھے. سوکڑ کے ہمارے یعنی آپ کے اپنے آبائی علاقے اور انہوں نے ایک پتھروں کی زمین سے آزادی کا ایک حریت ایک موقع پر بہت بڑی بات کی تھی انہوں نے. یعنی کہ جو بات اپنے علاقوں کے حوالے سے کی تھی وہ کیا کہا تھا کہ لوگوں کو ظاہر ہے کہ وہاں کے جو تمن دار تھے کیونکہ ایک مختلف تمن موجود تھے پھر وزیر وزارت ہو جائے گا تو تمن کی وزارت کرنا شروع کر دو. بہرحال جو تمندار تھے جو قبیلے کے سردار تھے تو ان تمنداروں کو سر کے خطاب دیے گئے جن میں بہرام خان مزاری کی بات آتی ہے اور اس کے بعد جہاں جمال خان لغاری کی بات آتی ہے. تو ان کو جب سر کے خطاب دیے گئے تو اس دور میں
اسلم خان ملغانی نے ایک نظم لکھی تھی جس کا ایک شعر تھا کہ واجبونی مقدر ہے بلوچی قوم میں، یہ مقدر ہاں ہے بلوچی قوم میں. اچھا، کاٹ دینے کے جو قابل تھے وہ سر پیدا ہوئے، کاٹ دینے کے جو جو قابل قابل تھے تھے وہ سر پیدا وہ ہوئے. سر پیدا ہوئے. یعنی اس قدر بات کی انہوں نے کہ یعنی جن کو سر کا خطاب ملا خطاب دیا جب جب سے اعلانیہ بغاوت اعلانیہ بغاوت، یعنی انگریزوں کے لفظوں میں انگریزوں کے حوالے سے یہ فیصلے پر تنقید. ہاں یہ آپ نے کیا کیا؟ یعنی یہ تو اس قابل تھے کہ نکال دیا جائے. تو یہ یعنی کہ ڈیرہ غازی خان کے حوالے سے، یعنی کہ وہاں یہ بلوچوں کے حوالے سے ایک مثال ہے کہ وہاں بھی لوگوں نے ایک پاکستانی چوک کی بات آتی ہے، پتیلا سا علاقہ ہے اور بہت اس زمانے میں تو اور زیادہ ہوگا، لیکن وہاں بھی آزادی کی شمع روشن تھی اس انداز سے. اچھا، پاکستانی چوک کی بات کریں. ہاں تو پاکستانی چوک کی جو میں بات کر رہا تھا اس میں یہ ہے کہ ایک نام آتا ہے شیرن خان اپنا پاکستان، شیر محمد پاکستانی. اچھا، پاکستانی چوک کہاں سے؟ میں جانتا ہوں لیکن بال وضاحت میں ڈیرہ غازی خان میں. یعنی کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تحریک پاکستان جب چلی تھی، جب پاکستان کی بات ہوئی تھی، 100 برس، ایک صدی کا قصہ ہے. ایک صدی کا قصہ ہے. یہ میرے خیال میں یہ 39 یا 46 بلاک ہے وہاں کی ڈیرہ غازی خان کو جو شہر میں پاکستانی چوک بڑی معروف ہے. پاکستانی چوک بڑی معروف جگہ ہے. تو اس پاکستانی چوک کا نام شیر محمد پاکستانی کی وجہ سے رکھا گیا. جب وہاں ایک صاحب رہتے تھے، ایک صاحب جو شیر محمد پاکستانی تھے، جو شیر محمد پاکستانی تھے، وہ وہاں اس علاقے قصبہ شیروں کے وہ رہنے والے تھے قریبی. تو وہاں اس چوک میں کھڑے ہو کر وہ عموماً نظمیں پڑھا کرتے تھے. ہاں میرا اس کی نظم میں ایک شیر محمد پاکستانی کی نظم، شیر محمد پاکستانی کہ انہوں نے یہ کہا، او ہن قومی کلمہ پڑھ کے تھی کر گرد گزاروں، او ہن قومی کلمہ پڑھ کے تھی کر گرد گزاروں، سٹ فتنے فرقے جھگڑے کو پہ ہک ہک تو جلد واروں. دوبارہ او ہن تو آج بھی تازہ ہے سر، آج بھی تازہ ہے. یہ جو اپیل کر رہا ہے یہ تو آج بھی دل کو لگتی ہے. اچھا، او ہن قومی کلمہ پڑھ کے تھی کر گرد گزاروں، وہاں شیر محمد پاکستانی فتنے فرقے جھگڑے کو پہ ہک ہک تو جلد واروں، کروں حمایت ہک بیدی اساں ذرا نہ ہمت ہاروں، درد مندیں دا درد وڈاؤں ہر ایک ملک دیاروں، درد مندیں دا درد وڈاؤں ہر ایک ملک دیاروں، شیرن عاجز عرض کریں دے نال نیازوں پیاروں. اسی طرح اس نے ایک اور شعر نے کہا تھا کہ اٹھی جاگ رہ کر قوم دا کچھ ہوش کر ہوشیار تھی، اٹھی جاگ رہ کر قوم دا کچھ ہوش کر ہوشیار تھی، سب خلق تیری تاڑ وچ سٹ نیندر تے بیدار تھی. یہ ایک لوگوں کو جگانے کا عمل تھا. جی ہاں. تو اسی طرح اچھا، اس کا جو پہلا جو شعر ہے، پہلا شعر ہے جی، اس کی تھوڑی سی یعنی کہ اس میں اردو میں اس کا میسج کیا تھا؟ جو کہہ رہا ہے کہ ہم سب چھوڑ دیں سب کچھ. اس میں میسج یہ ہے تو میں پہلے پڑھنے اس کے بعد کہ اول قومی کلمہ پڑھ کے تھی کر گرد گزار، یعنی کلمہ پڑھنے اور کلمہ پڑھنے یا کلمہ پڑھنے والے جو ہیں ہم آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہیں، اتفاق و اتحاد سے رہیں، کیونکہ یہاں دو قومی نظریے کو واضح کرنے کی اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دو قومیں بستی ہیں اور کلمے والے سارے اکٹھے ہو. ایک بات میں نے لغاری خاندان کے لکھی ہے، یعنی کہ اس میں بھی ہر حوالہ موجود ہے. یہاں پر ایک بات اور ہے کہ لغاری خاندان کی بیٹی جس کو آپ عفیفہ منگوٹ کے نام سے جانتے ہیں، تو ان کے جو وہ جو بزرگ ہیں انہوں نے تحریک پاکستان میں صرف حصہ بھی لیا بلکہ وہاں کی خواتین کا کے حوالے سے نیشنل گارڈ بنائی. یہ بھی جی یہ بھی ڈی جی خان کے، یعنی مسلم لیگ نیشنل گارڈ کی ابتدا جو ہے ڈی جی خان سے ہوئی. جی خواتین کی یہ سلسلہ یعنی یہ عفیفہ منگوٹ نے شروع کیا. اچھا، تو عفیفہ منگوٹ کا تعلق بھی لغاری خاندان سے تھا. ایک لغاری خاندان کی بات وہ کر رہا ہوں جس کے بارے میں اسلم ملغانی کہہ رہا ہوں، اور دوسرے لغاری خاندان میں یعنی کہ اسی خاندان میں کچھ لوگ یہ تھے. اسی طرح میں سیاسی ہسٹری میں جو مقام حاصل ہے اس کا پس منظر یہ ہے، یعنی وہ لغاری خاندان کی وہ چشم چراغ تھی جی بالکل جنہوں نے پاکستان کے حق میں
جدوجہد کی پاکستان کے لیے محنت کی اور پہلی خواتین نیشنل گارڈ بنائی. جی اچھا. اسی طرح اگر راجن پور کی بات کرتے ہیں ویسے تو کئی لوگ ہیں لیکن دریشک خاندان میں سے اب ہمارے پاس نسل دریشک کا نام اس وقت بھی سیاسی حوالے سے اور بڑا علاقے کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے. تو ان کے والد تھے سردار بہادر خان دریشک. تو سردار بہادر خان دریشک کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ تحریک پاکستان کے اغوان کے طور پر ہمارے سامنے آئے تھے. اقوام سے قائد کے طور پر یعنی رہبر کے طور پر انہوں نے وہ پنجاب اسمبلی کے حکم بنے اور انہوں نے 1946 میں یونینسٹ پارٹی کے سردار غوث بخش کو شکست دے کر مسلم لیگ سے وہ کامیاب ہوئے. تو اب ظاہر ان کا بیٹا جو ہے وہ بھی سیاسی میدان میں ہے. اسی طرح ایک راجن پور کا ایک شاعر ہے, اس کا نام بڑا معروف نام ہے, کچھ عرصہ ہوا فوت ہوئے ہیں, غلام رسول, اور ان کی جو کاسٹ ہے وہ ہے ڈڈا. غلام رسول ڈڈا بھی کاسٹ سب کاسٹ میں کسی کی آتی ہے. ہاں بلوچی. تو انہوں نے بھی ایسی بہت سی نظمیں پڑھی. اس نے لکھا کہ اساں ایک چوتھائی کیویں رل کے باسوں, اساں ایک چوتھائی کیویں رل کے باسوں, کیویں ایجا نفرتاں گھن کے, کیویں ایجا نفرتاں گھن کے ٹھاسوں, توڑے شدھ کریسن تے تائیں کے تائیں شوتر راسوں, تے ول ظلم ظالم دے کے تائیں پہ ساسوں, مسلمان اک بھال آؤ سب صلاح نال, تے ہن مرسوں جیسوں ہمیشہ جناح نال. زبانی کلامی نہیں سارا دعویٰ. اچھا سر, اس زمانے میں اتنا کوئی میں سے دوبارہ پڑھ کیونکہ میں پہلے پڑھ نہیں سکا صحیح گاؤں. اساں ایک چوتھائی کیویں رل کے باسوں, کیویں اے جان نفرتاں گھن کے ٹھاسوں, توڑے شدھ کریسن تے کے تائیں توڑے شدھ کریسن کے تائیں شود راسوں, تے ول ظلم ظالم دے کے تائیں پساسوں, مسلمان اکبال او سب صلاح نال, تے ہن مرسوں جیسوں ہمیشہ جناح. اب اس نے یہ سب کچھ بتا دیا کہ آزادی کی تحریک کیا آغاز ہونے کے اسباب کیا تھے. کہا ہے کہ مسلمان پابند قرآن داہے وطن پاک مقصد مسلمان داہے, پاکستان ہو جز ایمان داہے, اساں پاک مقصد تے جد جان لیسوں, وطن پاک جن کو توڑے جن بچے کیا جان بھیج دیں گے, ہم نے آزادی لے لی. زبانی کلامی نہیں سارا دعویٰ, دکھاوا نہیں جھنڈا یہ سارا ساوا. مسلم لیگ کا تو ظاہر مسلم لیگ کی بات. زبانی کلامی نہیں سارا دعویٰ, دکھاوا نہیں جھنڈا یہ سارا ساوا, یہ ساوا ساوا, اے آتش کی شام مرد مومن دا آوا, قبل پیا ہے ملت دے غیرت دا لاوا, کفر دے پہاڑیں کو پاڑوں پٹیسوں, اساں نیتا کاشغر جھنڈے نیسوں. نیتا کاشغر یہ تو علامہ اقبال کا بھی ایک شعر تھا نا. وہی بات ہے نا جی. مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ صرف یہ نہیں ہے کہ سیاست میں ہیں بلکہ ادبی حوالے سے یہ اس علاقے کی بات کر رہا ہوں, یعنی کہ یہ ڈیرہ غازی خان کی بات کر رہا ہوں, جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو سب سے بیک وارڈ علاقہ ہے نا. تو وہاں کے لوگ بھی اس قدر جاگ چکے, وہ اس قدر بات کر رہے ہیں تنظیم کے حوالے سے اور تحریک کے حوالے سے, آزادی کے حوالے سے اس قدر بات کر رہے تھے. ملتان میں تو اور بہاولپور میں تو بات ہی اور تھی نا کہ ملتان کی بات جو آتی ہے نا, وہاں ایک انجمن فدایان اسلام بنائی. انجمن فدایان اسلام کا جو حوالہ آتا ہے جو 1944 دن کے پاکستان بننے سے پہلے, اس حوالے سے سید زین العابدین گیلانی جو ہے پورے بر صغیر میں پہچانے جاتے رہے ہیں, جو مولانا ظفر علی خان کی مجلس اتحاد ملت کے ساتھ پہلے شامل تھے. اس کے بعد انہوں نے مولانا ظفر علی خان نے مخدوم زین العابدین کو قائد اعظم کے ساتھ ملوایا, تعارف کروایا, اور پھر انہوں نے ایک انجمن فدایان اسلام یہاں بنائی. اور وہ اس کی جو فدایان ہوا کرتے تھے, جو فدائی تھے ملتان کے, وہ اکٹھے ہو کر ایک اب بھی عام خاص باغ ایک معروف ہے, وہ عام خاص باغ میں اکٹھے ہوتے تھے, اور عام خاص باغ میں اکٹھے ہونے کے ساتھ ساتھ
اس میں یعنی کہ وہ اس کے بعد وہ جلوس نکالتے تھے، شہر میں جاتے تھے، اور وہ ایک بڑا معروف ہو گیا تھا کہ یہ جو فدائی ہیں ان کا یعنی جو سب سے پہلے اپنا ادوان ہے، سب سے پہلا جو رہبر ہے، رہنما جو اس کا ہے، وہ کوئی مخدوم سید زین العابدین گیلانی ہے۔ اچھا وہ فدائیان جو جلوس نکالتے ہیں، ہاں، وہ جلوس کا نکالنے کا مقصد کیا ہوتا وہ پاکستان کے حوالے سے بات ہے؟ ہے، پاکستان کے حوالے سے، آزادی کے حوالے آزادی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ لے کے رہیں گے پاکستان، جی ہاں۔ لے رہے گے پاکستان۔ اسی طرح ایک نام بڑا معروف نام ہے مخدوم علمدار حسین گیلانی۔ ہاں۔ تو مخدوم علمدار حسین گیلانی جو نصر اللہ گیلانی کے والد، انہوں نے طالب علمی کے دور میں ملک کی سیاست میں حصہ لیا اور 1930 میں کشمیر بارے ملت اسلامیہ کی تحریک میں حصہ لیا، اور پھر بہاولپور میں ایک تحریک چلی تھی، اس کے جواب میں 1946 میں فضلیات کے خلاف یہ ایک تحریک چلائی، یعنی کہ 1946 میں ملتان میں یہ جو تحریک چلی اس میں اپنا مخدوم علمدار حسین گیلانی جو تھے وہ پیش کی۔ اچھا اس تحریک کا مطلب کیا تھا؟ وہ تحریک جو تھی وہ اس قسم کی تھی کہ ملت اسلامیہ کے اپنا یہ کشمیر کے حوالے سے کوئی تحریک تھی، تو بہاولپور میں فضلیات کا ایک حوالہ آتا ہے کہ فضلیات نے کوئی بات ایسی کی کہ فضلیات کے خلاف جنرل پارٹی اصل یہ ہمارا گیلانی خاندان جو ہے ہاں اصل میں وہ تحریک پاکستان کے حامی خاندان میں سے، ہمیں خاندان میں اس میں وہ بڑا ایک اور نام بڑا یعنی گیلانی، وہ بھی گیلانی ہے، سید زین العابدین گیلانی، یہ علمدار حسین گیلانی، پھر اس کے بعد مخدوم صدر الدین شاہ گیلانی، وہ جو تھے وہ بھی ایک کے ساتھ ساتھ خاص طور پر رہے ہیں۔ یہ نام بڑے معروف نام ہیں، اور اس کے بعد سید راجن شاہ کا نام آتا ہے، مخدوم سید محمد رضا شاہ کا نام آتا ہے، خان بہادر غلام فرید راہا کا نام آتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس قسم کی تحریکیں چلائی کہ کفن پہن کر بھی تحریک چلانے کی کوشش کی، پاکستان کی حمایت، ہاں، اس قسم کے جلوس جو تھے وہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں جب تک قریشی خاندان کا آرگنائز نہیں ہوئی تھی۔ جی تو کسی حوالے سے قریشی خاندان کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ مخدوم مرید حسین قریشی، نواب ہاشم حسین قریشی اور مخدوم سجاد حسین قریشی کا نام جو ہے وہ خاص طور پر اس حوالے سے کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے یونینسٹ پارٹی میں تھے، لیکن اس کے بعد وہ انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی تھی، اور پھر سندھ میں بھی ان کے جو مرید تھے ان کو بھی انہوں نے تحریک پاکستان میں شامل کرنے کی ایک کوشش کی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بہاولپور تو پھر آپ بہاولپور کی تو بات بھی کچھ اور ہے، ہو جائے تھوڑا سا ذکر ہو جائے تاکہ ایک حوالہ ملتان کا ایک صحافت کا حوالہ آتا ہے۔ ملتان میں ایک اخبار رہا ہے الشمس، صحافت کی بات ہو رہی ہے، اس کے بانی جو تھے وہ سید اسد ملتانی تھے۔ وہ ہندوستان کی جب تقسیم ہوئی اس وقت کی ایک بات بڑی مزے کی ہے کہ وہ اس وقت گورنمنٹ ہند کے انڈر سیکرٹری تھے، تو ریاست اخبار کی نکالتے تھے پہلے، تو ہاں وہ یعنی کہ اس کا یعنی اس وہ تھے کہ وہ وہاں سے واپس جب یہاں آئے تقسیم کے دور میں، تو وہ جو ان کا سامان تھا ان کے سامان میں کچھ نہیں تھا، صرف اس نے یعنی کہ وہ اخبارات جو تحریک پاکستان کے حوالے سے تھے اور پاکستان کی تاریخ جس میں رقم کی گئی تھی وہی وہ تاریخ حوالے اٹھائے ہوئے، وہی اٹھائے ہوئے، وہ کپڑے ہو گئے، سارا سامان ہو گیا، سب کچھ وہی وہ سب کو سینے سے لگا کے ان کو سینے اصل ملتانی ہیں۔ ایسے کیا ہوگا کیا ہوگا ایسے صحافی بھی موجود، صحافت میں بھی صاحب ہے کہ یہ بہت بڑا نام ہے تحریک الشمس کے کئی ثبوت بھی اس حوالے سے موجود ہیں جو مختلف دور میں چلتے رہے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو بہت کئی ریاستیں موجود تھیں جن میں بہاولپور ریاست سرسابق محمد خان عباسی جو اس دور میں تھے، تو انہوں نے 1936 اگر اس سے پہلے کی بات ہم کرتے ہیں 1936 میں علامہ اقبال جو تھے
وہ نواب سر صادق عباسی کی دعوت پر بھاوک ہے. بھاولپور کے ریلوے اسٹیشن سے اتر کر انہیں اس نظر آیا کہ واقعی ہر جانب اسلامی تحریک ہو رہا ہے. بھاولپور کے ریلوے اسٹیشن کی عمارت جو گنبد ہیں جو سارے حوالے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو یہ شعر کہا تھا زندہ ہے تیرے دم سے عرب کی روایت, زندہ ہے تیرے دم سے عرب کی روایت ہے اے یادگار سطوت اسلام کی کلام. واہ، یہ بات ان کو دیکھ کر کہا. بھاولپور کو دیکھ کر انہوں نے بات کی تھی. تو یہ سارا صادق عباسی کا علامہ اقبال سے یارانہ بھی تھا, بڑا دوستانہ ادب شناس لوگ. ادب شناس لوگ بھی تھے. اور انہوں نے یعنی سب سے پہلے تو سال ظاہر ہے کہ پہلے بجٹ کی بات آتی ہے, پہلے اس کے بعد یہ آتا ہے پہلے عالمگیر میں تو انہوں نے اپنا گھر دے دیا, انہوں نے اپنی گاڑی دے دی, یعنی کہ جو کچھ ہو سکتا تھا جو کچھ تھا پاکستان کو انہوں نے پاکستان میں نثارا. بلا مشہور بلا شک. یہ ایک بہت بڑی امیر ریاست تھی, بہت امیر ریاست تھی, اور اس میں جو کچھ بھی تھا وہ سارا نثار کیا گیا قائد اعظم پر. صرف قائد اعظم پر نثار نہ کرتے بلکہ پاکستان پر نثار کر دیا. تو پاکستان پر نثار کر دیا, پاکستان کی تشہیریت کا ایک بہت بڑا حوالہ اس کا آتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو وسیع اس وسیع میں اگر دیگر علاقوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تحریک پاکستان غور پر تھی, تو یہاں بھی اس کا ایک خاص حوالہ تھا. یہاں بھی یہ تحریک شمع کی روشنی یہاں بھی موجود ہے, بہت بڑی موجود تھی. بہت بڑی اچھا یہ دیکھنا کہ پاکستان میں جب ہمارے بخاری صاحب اور تحریک پاکستان کے حوالے سے ذکر کی, میں نے ایک کیا تھا شاہ صاحب جو ان کی بیٹی ہیں, بڑا ہسٹری کا تاریخی انہوں نے بتایا کہ کیسے یہاں پاکستان کو, اور یہ واحد علاقہ تھا جہاں ایوب خان کی آمریت کے دور میں فاطمہ جناح کی. اب آپ یہ دیکھیں لیا ہمیشہ جمہوریت پسند رہا, لیا پاکستان یہ لیا کا بہت بڑا حوالہ ہے, بہت بڑا. اور اس کے کامیاب کرانے میں لیا کے ہی لوگوں کا نام, بخاری صاحب کا اور سبزیہ صاحب کا, یہی لوگ تھے, ایرانی صاحب, یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے قیام میں بھی جدوجہد کی اور پاکستان کی بقا کے لیے بھی اپنی خدمات کو سامنے رکھا اور پیشکش کی. اچھا سر, آپ ہمارا ٹائم بڑا قریب آ گیا, 45 منٹ محسوس ہوئے, آپ نے ایسا خوبصورت موضوع کے ساتھ بات کی. آج کی جو نوجوان نسل ہے, آج کے پاکستان کے بارے میں, نئے پاکستان, آپ کو بڑا تعلق ہے نئی نسل کے ساتھ, کیا سوچ رہی ہے, کیا سوچنا چاہیے, اور ہمیں پاکستان کے حوالے سے ہمیں اپنے جذبات کو کیسے تشکیل دینا چاہیے؟ اسی حوالے سے میں ایک نظم جو ہے وہ اپنی پیش کرتا ہوں. واہ ماشاءاللہ, ہے تو سرائکی میں, لیکن اسی حوالے سے ٹھیک ہے کہ گال حق دی ہے چولنے نہیں آزادی نظم کا عنوان ہے نہیں آزادی, نہیں آزادی. اچھا, یہ کل کے حوالے سے ہم یعنی ایڈوانس آزادی مبارک دے رہے ہیں. اچھا, گال حق دی یہ چولنی ہے اوتھی ویلے دی کھولنی ہے, گزرے ویلے تے جھات پاؤں کیوں حقیقت پہ رکاؤں, ورکا ہر سال دا بلاؤں اچھا, لفظ ایک ایک تدید لاؤں, ورکا ہر سال دا بلاؤں, گال حق دی یہ چولنی ہے ہاں, اوتھی ویلے دی کھولنی ہے. احتساب کرو اپنا احتساب کرو, دوسروں کو گوشت نمائی نہ کرو, اپنا احتساب. گال حق دی یہ چولنی ہے اوتھی ویلے دی کھولنی ہے, گزرے ویلے تے جھات پاؤں کیوں حقیقت پہ رکاؤں, ورکا ہر سال دا بلاؤں لفظ ہر ہک تے دید لاؤں, لفظ ہک ہک تے دید لاؤں, خوشبوئیں کوئی کس نہیں کیتی, خوشبوئیں کوئی کس نہیں کیتی, لوگ کھنہاری بس نہیں کی, مقابلہ ہوتا رہا. خوشبوئیں کوئی کس نہیں کیتی, خوشبوئیں بھی تھی اور پھر دھاریاں بھی, خوشبوئیں کوئی کس نہیں کیتی, لوگ کھنہاری بھی بس نہیں کیتی, کیویں ویلے گزرتے رہ گئے, لاٹھی کیڑے اگلتے رہ گئے, سال چکی دے پھیر بن کے نویں نقشے بدلتے رہ گئے. دین آزادی دا بل جو آندے, دین آزادی دا بل جو آندے پر سنبھالی اٹھتا رہا,
یہ آزادی دا ول جو آندے بڑ سوالی افردا سوال آ آندے جاتا ہے سامنے، سوال آتا ہے 14 اگست کرتا ہے اپنے سوال. کیویں ہاتھ سے یہ دھرتی لتی ہائے. کیویں ہاتھ سے یہ دھرتی لتی کیوں ہے آخر یہ رہ گیا تھی کیویں ہاتھ سے پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات کہتی کہ ایسی ہے کہنے کا کہنے. قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا کہ تمہیں مسکرانے کا. کیا بات ہے. 14 اگست کا سوال. دی آزادی دا ول جو آندے بڑ سوالی ابھرتا راندے کیویں ہاتھ سے یہ دھرتی لدھی کیوں ہے آخر یہ رہ گیا تھی آؤ ویلے دے شرط لڑو نال رل میں ایک قول کرو آؤ ویلے دے شرط لڑوں نال رل میں ایک قول کروں دوستیں دی پیکن سنا دوستیں دی پیکن سنانوں نہ کہ دشمن کو اپنا جان دوستیں دی پیکن سنانوں یہ مقرر سر مقرر. آؤ ویلے دے شرط ڈروں یہی ہماری خامی ہے، ہم تو دشمنوں کو نہیں پہچان سکتے. آؤ ویلے دے شرط ڈروں ہاں. نال رل میں ایک قول کروں دوستیں دی پیکن سنانوں نہ کہ دشمن کو اپنا جانوں دل دے تارے کو چور چھوڑوں دل دے تارے کو چور چھوڑوں سکھنے مستی دے دول چھوڑوں سکھنے مستی دے دول چھوڑوں کوڑے نگے کو رول چھوڑوں نیندر پوون دی اول چھوڑوں نیندر پوون دی اول چھوڑوں خواب کوڑے تے لارے لپے جاگ دی اکھ کو کھول چھوڑوں جن کو ازمائے چھوڑ دوں جن کو ازمائے چھوڑ دوں اکھی وچ اکھی توڑ دوں بات دے دے موڑ یہ کو ازمائے چھوڑ دوں جن کو ازمائے چھوڑ دوں اکھی وچ اکھی توڑ دوں بات دے دے موڑ. یہ وقت کہ ہم جاگیں اپنا محاسبہ کریں اپنے آنے والی نسل کو محفوظ بنائیں ان کو بتائیں ان کو یہ سبق دیں ہم نے بہت کچھ کر سامعین محترم، یہ تھے ہمارے آج کے مہمان جناب ڈاکٹر علی صاحب. اس دھرتی کے ہر فرد غلامی کا جوا اتارنے کے لیے، آزادی کا دیپ دلانے کے لیے اپنا قرض ادا کیا. کہ پاکستان ہم سے جیسے سب ہمارے زبانی کلامی محبتوں کے بڑا چپتا ہوا سوال ہے 14 اگست کا. یاد ابھی تو شہداء کے کفن میں کیوں بھول جاتی ہے تاریخ کے اس وقت میں جمہوریت کی بات کرتے ہوئے، پاکستان کی بات کرتے ہوئے، ہمیں آزادی کی بات کرتے ہوئے ہمیں اس وقت پہ بھی فوکس کرنا ہے. اس کے بعد وہ ایک دفعہ پھر سنا رہے ہیں شعر، اور جو دشمن کے والی بات کی وہ شعر ایک تو آزادی والا بھی دی آزادی دا ول جو آندے دی آزادی دا ول جو آندے بل سوالی ابھرتا راندے کیویں ہاتھ سے یہ دھرتی لدھی کیوں ہے آخر کے رہ گئی لدھی. اور آخر میں وہ بات تھی کہ میں تو پوون کی کول چھوڑوں خواب کوڑے تے لارے لپے جاگ دی اکھ کو کھول چھوڑوں جن کو ازمائے چھوڑ دوں جن کو ازمائے چھوڑ دوں اکھی وچ اکھی پوڑ دوں واگ ویلے کی موڑ. واج کو ویلے کی موڑنے کا مطلب ہے کہ آپ زمانے کے گھوڑے کو اپنے ہاتھوں سے جکڑ لیں، اس کو اپنی مرضی سے چلائیں. یہ نہیں ہے کہ زمانہ آپ کو مرضی سے چلائے، دنیا آپ کو مرضی سے چلائے. آپ کی آزادی کیا، آزادی کی تعریف دوسرے کریں کہ جناب ایسی آزادی ہونی چاہیے. یار میری آزادی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے آج بھی دکھ ہو
مجھے بھی آج بھی اپنے اس دشمن کا پتا ہو، میری آنے والی نسلوں کو پتا ہو اس آدھے پاکستان بنانے کا مجھے کون ہے۔ امیر محترم آزادی کی خوشی مبارک، اللہ کریم ہمیں آزادی کی صحیح آگے سے آشنا۔ آپ کے فکر کا انتظار رہے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اللہ نے